اللہ والو، آج اگر آپ لوگ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا صدقہ کر دیں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے. آپ کی تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیا جائے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ والو، آج منگل کا دن جو شخص بھی اس خاص تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر سے بہترین کر دیں گے. اور جب اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے گا تو غیب سے انشاءاللہ تعالی اس کے رزق کا انتظام ہو جائے گا. آپ رب سے کروڑوں میں مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے. اللہ والو، وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا. اللہ والو، آج منگل کے دن، اللہ والو، یہ وظیفہ آج اللہ کے نام کا وظیفہ ہے. جو بندہ بھی ان دو ناموں کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ پاک اسے اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اور جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنا لے، پھر دنیا اکٹھا ہو کر بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ کی دوست کی شان ہوتی ہے، یہ رب کے دوست کی پہچان ہوتی ہے. اللہ والو، منگل کا دن ہے، یہ نہایت عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے. میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں بے حد ہی عظمتہ عمل ہے. آج ہی عمل کرتے ساتھ ہی آپ کی غربت، آپ کی غریبی انشاءاللہ تعالی رب کے حکم سے ختم ہو جائے گی. آپ کی تمام پریشانیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی، نکل جائیں گی. چٹکیوں میں رب نے چاہا تو آپ کے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. اللہ والو، جو بندہ آج ہی تسبیح پڑھ لے، خاص عمل کو پڑھ لے گا، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے. اس گھر سے غربت اور غریبی انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پائیدار ہے کہ اگر کوئی آج منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کامیابیاں اس کے مقدر کو چھو لیتی ہیں، اس کے قدموں کو چومتی ہیں. اللہ والو، آج کا دن آپ نے ضائع نہیں کرنا. منگل کے دن آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا. انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگیوں میں بہار آ جائے گی. اللہ والو، آج آپ نے اس خاص قبولیت والے عمل کو، برکت والے عمل کو، خاص وظیفے کو پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیوں کو بھروا لینا ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوانا ہے. یہ کامیابی 100% یقینی عمل ہو جائے گا. اپنے گھر کے حالات کو اگر آپ لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں، آج اس دن کو ہرگز آپ نے ضائع نہیں کرنا. دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہ کر آج کے دن کو آپ نے گزارنا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا، نہیں تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا. کیونکہ آج آپ نے منگل کا دن ہے. صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا. رب نے چاہا تو غیب سے ہی آپ کی دولت کا انتظام ہو جائے گا. آج منگل کا دن ہے، آپ نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے. اور یہ آیت بھی بہت خاص ہے، جو قرآن پاک کی بہت خاص آیت ہے، جو اس خاص عمل میں پڑھیں گے. وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ہے. آپ نے بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے. آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اللہ والو، یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے. یہ انبیاء کرام نے پڑھی ہے. اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے. آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو، ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر تمام حاجات اس کی پوری کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. اللہ والو، اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس ذات کے اختیار میں تو سب کچھ ہے. جب آپ اس کے لاڈلے بنو گے تو آپ لوگ مستجیب الدعوات بن جاؤ گے. آپ کے منہ سے نکلی ہر بات قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. آپ لوگ کوشش کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ لوگوں سے راضی ہو جائے. اللہ والو، آج کی خاص تسبیح آپ لوگوں کو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں. آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گی. آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ مکمل طریقہ کار بتاؤں گی. یہ ایک ایسی قرآن آیت ہے جسے پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لو. اللہ والو، ابھی بھی موقع ہے. خزانوں سے جھولیاں بھرنے کا یہ وقت بڑا ہی خاص ہے اور بڑا ہی بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کے دن، منگل کے دن، اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا، اس خاص آیت کو نہیں پڑھے گا، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھے گا. اللہ والو، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر پریشانی آپ پر غالب آ جاتی ہے، تو اللہ والو، منگل کے دن یہ خاص الخاص وظیفہ، یہ آیت کا وظیفہ آپ نے کر لینا ہے. پڑھ کر دیکھیے گا، فوری طور پر انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا حصہ لے جاؤ. جب کوئی بندہ جھولی پھیلا کر منگل کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے، اللہ پاک سے روزگار مانگے گا، اللہ بہترین روزگار عطا کر دے گا. اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کرا لیے، ڈاکٹر کے پاس آپ لوگوں نے دوائیاں لے لی، سب کچھ ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ کریں گے، رب کے حضور اس کامل دعا کے صدقے مانگیں گے تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے گا. اللہ والو، جو قرض دار ہے، جو چاہتا ہے کہ کروڑوں کا قرض ہے، اللہ اس کے کروڑوں کا قرض کو ادا کر دے، سب بنا دے، تو اللہ
اللہ کا یہ نام کا وظیفہ کر کے دیکھیں، اللہ کے کلام کا وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی رب سے مانگ کر دیکھیں۔ رب تو فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں اپنے بندے کی سنتا ہوں۔ اس رب کے نام کے ساتھ مانگ کر دیکھیں، رب اپنے نام کے صدقے آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے تمام تر قرضے اتر جائیں۔ جو میری بہنیں بے اولادی کا تانا سن سن کر تھک گئی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ والو، اللہ سب الاسباب ہے، اللہ کا نام شافی بھی ہے، اس رب کا نام یا سلامو بھی ہے، یعنی کہ ایسا سلامتی دینے والا، ایسی شفا دینے والا۔ اللہ والو، آج اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر آپ نے اپنی بے اولادی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے اوپر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں یا کوئی اور بندش ہے یا ویسے ہی آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، تو رب نے چاہا تو تمام تر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ رب اپنی رحمتوں سے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا اور ایسی صالح اولاد سے نوازے گا جو کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوگی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اللہ والوں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں، میری تو کوئی خواہش، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج آپ نے جمادی الاول منگل کے دن صرف ایک بار اس آیت کو، آپ نے قرآن آیت کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز میرا رب مانگنے والوں کو جھولیاں بھر کر عطا کر دیتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں رب سے مانگیں، نصیبوں کو اجاگر فرما دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا لے گا، کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار فرما دے گا۔ بند کاروبار ہو چکے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، رب کے حکم سے ایسا کرم ہوگا کہ بند کاروبار دوبارہ سے چل پڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک ایسا سچا عمل ہے، جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا کر دیتا ہے، اسے مل جاتا ہے۔ آج جمادی الاول منگل کے دن آپ کی ہر حاجت رب نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے اس وظیفے کو بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دینا، آپ نے اس مہینے میں آج کا یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ میرا رب بڑی ہی رحمتوں والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے، وہ اپنے نام کے صدقے، اپنے قرآن پاک کی آیت کے صدقے رب سے خزانے بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آج منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی راستوں کی جتنی بھی رکاوٹیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی آپ زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ ہی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ بالکل نہیں چھوڑنا، آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بندہ نیا گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، نیا گھر چاہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی رب سے مانگو، رب عطا کر دے گا، نیا گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، ہر مقصد کی کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف آپ نے قرآن آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، آپ منگل کے دن آج اپنے یہ قرآن آیت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا، لاپرواہی میں آج کا دن نہیں گزارنا، نہیں تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ جب بندہ رب سے مانگتا ہے، آج وہ گھڑیاں جب رب کی ذات خود اپنی رحمت سے چمچم بارش برسا رہی ہے، خود دینے کو تیار ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کروانے والا۔ اللہ والو، آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات کی رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح، قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کروانے والا ہے، کوئی اپنے مقدروں کو سنوارنے والا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ میرا کام تو ناممکن ہے، میری جو روزی ہے، میری تو سیلری ہے وہ بہت کم ہے، اس طرح سے میں اپنے کاروبار کا مالک بنوں گا، کس طرح سے میں اپنے گھر کو بناؤں گا، کس طرح سے میں اپنا کاروبار چلاؤں گا، اس طریقے سے میں ایک اچھی گاڑی کیسے خرید سکوں گا۔ اللہ والو، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب رب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے منگتا بھکاری فقیر بن کر اس خاص عمل، اس خاص آیت کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، وہ رب آپ کو کروڑوں سے نوازے گا۔ آج آپ کروڑوں کی حاجت رکھتے ہیں، وہ رب آپ کو کروڑوں بھی عطا کر دے گا۔ اللہ والو، اللہ بے نیاز ہے۔ ایک بندہ جو صبح اٹھ کر محنت مشقت کرتا ہے، 12 گھنٹے 13 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے اور پھر وہ گھر آ کر تھکا کر سو جاتا ہے، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جو ایک اور بندہ 1 گھنٹے کی بمشکل اپنی فیکٹری یا آفس میں جا کر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کام کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک کے آگے سجدہ ریز ہو کر غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے اور خود بھی لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے۔ اللہ والو، یہ سب اللہ کے رنگ ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، یہ رب کی تقسیم ہے، کیونکہ رب جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، بلکہ چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے، جس طرح سے راضی کرنے کا ایک حق ہوتا ہے۔ اللہ
والوں یہ رب کی دین ہوتی ہے، یہ رب کی تقسیم ہوتی ہے۔ جب آپ نے رب کو راضی کر لیا تو آپ دیکھنا آپ کی نسلیں رنگ دی جائیں گی، نسلوں تک آپ کے مال و دولت ختم نہیں ہوگا، اتنا رزق، اتنی دولت، اتنا وسیع رزق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ رب کی ونڈ ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو وہ اتنا دیتا ہے کہ آپ کی نسلیں ہی آباد ہو جاتی ہیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ آپ پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آپ لوگوں نے آج منگل کے دن ایک بار اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے طفیل جس کو بھی فائدہ ہوگا تو پہلے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اللہ آپ کے معاملات میں بھی آسانیاں فرمائے گا۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اللہ والا توجہ کیجیے گا، جس کو جب جہاں جس وقت مل جائے آپ نے اس خاص عمل، خاص تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، تجھے اپنی خدائی کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کی چادر تطہیر کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، امام حسن کی بے پناہ شہادت کا واسطہ میرے مولا، ہم سب کی تقدیر سنوار دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو بہترین رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے میرے مولا۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کا نصیب کھول دے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا تو ان کے لیے بہترین رشتوں کو مولا بھیج دے میرے مولا۔ جو میرے بھائی بہنیں جو رزق کی تلاش میں در در کے دھکے کھا رہے ہیں، ان کو بہترین رزق عطا فرما دے میرے مولا، بے شک اسباب پیدا کرنے والا ہے میرے مولا۔ جو روٹے ہیں ان کو منا دے، جو میری بہنیں اپنے سسرال میں بہت مشکل وقت گزار رہی ہیں میرے مولا، ان کی مشکلات کو تو اپنی رحمت سے آسان فرما دے، ان کے گھروں میں، ان کے شوہروں میں ان کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دے میرے مولا۔ میرے مولا جو بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ تو اپنے خزانے رحمت سے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا کر دے، ایسی اولاد عطا فرما جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے میرے مولا۔ جو بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفا کلی عطا فرما دے، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری پھر باقی نہ رہے میرے مولا۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے میرے مولا، ان کی مغفرت فرما دے۔ جو تجھ سے لو لگا کر دعا مانگ رہے ہیں میرے مولا، ان کی تمام جائز حاجات کو اپنی رحمتوں سے پورا فرما دے میرے مولا۔ بالخصوص غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنی خاص نظر کرم فرما دے میرے مولا، ان کی رہنمائی فرما میرے مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی مدد فرما میرے مولا۔ جو بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے جو سوال کر رہے ہیں مولا، ان کی ساری جائز حاجات کو اپنی رحمتوں سے پورا فرما دے میرے مولا۔ ہمیں آخرت میں میرے مولا اپنا دیدار نصیب فرما دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے، دعا میں شامل ہوا کریں، آمین ضرور بولا کریں۔ اجتماعی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ والو ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیا کریں، کیا پتہ کسی اللہ والے کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، اچھا روزگار، بہترین روزگار، نوکری چاہتا ہے، یا اپنا بزنس میں کامیابی چاہتا ہے، کاروبار چلانا چاہتا ہے، لیکن اب کاروبار رک چکا ہے اور بہتر بنانا چاہتا ہے، ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر مانگے۔ آج یہ نہ سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے خزانے میں
कोई कमी नहीं आने वाली। अल्लाह वालों, अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब करीम के 2 सिफाती नामों का वजीफा है। ये 2 नाम बहुत ही खास हैं। ये इस्म आज़म इनको कहा जाता है और जिस बंदे के हाथ में ये इस्म आज़म लग जाता है वो मुंह से जो निकालता है इंशाअल्लाह ताला उसको अता कर दिया जाता है। ये इस्म आज़म रब करीम के 2 नाम है, या हय्यु या कय्यूम। अल्लाह वालों, या हय्यु या कय्यूम ये वो फजीलत और बरकत वाले हैं। अगर मैं इनकी फजीलत और बरकत बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आज के दिन, आज की घड़ी में, कबूलियत वाली घड़ी में, जिसमें मांगने वाले को रब ने चाहा तो छप्पड़ फाड़ कर अता कर दिया जाएगा, जिसमें मांगने वालों की नस्लों को रंग दिया जाएगा, जिससे घर के हालात को बेहतर बना दिया जाता है। आपने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त कहा करते हैं, पढ़ने वाला रब करीम से खजाने भी मांगेगा। या हय्यु या कय्यूम पढ़ने वाला रब करीम से खजाने भी मांगेगा तो मेरा रब देने पर कादिर है, उसके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। या हय्यु या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को तस्बीह के दानों पर या फिर हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपने निहायत ही तवज्जो और ध्यान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में गुम होकर तवज्जो के साथ आपने 11 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। इंशाअल्लाह इतना फायदा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप रब करीम की इन 2 सिफाती नामों के साथ जब रब को पुकारेंगे, अल्लाह आपको 100% कामयाबियों से हमकिनार कर देगा। या हय्यु या कय्यूम को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक ही शुमार हो जाएगा। इस तरीके से आपने या हय्यु या कय्यूम को 11 बार पढ़ लेना है। इसके बाद जो आपने दूसरे नंबर पर अमल करना है, वजीफा पढ़ना है, वो आज का खास और खास अमल है। जिस तरह से गैबी खजानों का मालिक बनना चाहते हैं, गैबी खजानों वाला वजीफा कहा जाता है। ये वजीफा पढ़ते ही रब ने चाहा तो फौरी तौर पर गैबी मदद आ जाती है, गैब से फरिश्ते आ जाते हैं, गैब से अल्लाह के बंदे अल्लाह के हुक्म से आ जाते हैं, चाहे वो इंसानी रूप में है या जिस तरह से रब की चाहे मर्जी है वो आपको अता कर दे। आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, आपकी परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं, जिंदगियों में ठहराव आ जाता है, सुकून आ जाता है। अल्लाह वालों, आपने इस कुरानी आयत को पढ़ना है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इसको पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, इस कुरानी आयत का मतलब है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज। जब कोई बंदा इस कुरानी आयत से इस फानी दुनिया में रब को पुकारता है तो मेरा रब फरमाता है, जाओ फरिश्तों, इस बंदे की मुंह से निकली हर बात को पूरा कर दो। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसको अता कर दो। इसकी झोलियां मुरादों से भर दो। अगर आप भी गैब से अपनी झोलियां भरवाना चाहते हैं, अगर आप भी गैब से खजानों और रहमतों और बरकतों के मालिक बनना चाहते हैं तो आपने एक बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मेरा रब आपको अपने खजाने गैब से माला माल कर देगा। तवज्जो कीजिएगा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पर पढ़े या तस्बीह के दानों पर पढ़े। आपने 100 बार 100 टाइम आपने ये पढ़ना है। 100 का मतलब है 100 बार ही होना चाहिए, ना 99 बार, ना 101 बार होना चाहिए, बल्कि 100 बार ही होना चाहिए। आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को 100 बार पढ़ना है और 100 बार पढ़ते दौरान आपने जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, रब करीम से मांगते चले जाएं। दिल में उस हाजत को रखें या लिख कर कागज में सामने रख लें और बार बार नजर मारते रहें। इंशाअल्लाह ताला हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते साथ ही आपकी वो हाजत अपने चाहा तो पूरी हो जाएगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आप पहाड़ जितना सोना भी मांगेंगे तो मेरा रब देने पर कादिर है, बेशक वो अता करने पर कादिर है। अगर आज को बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ना चाहता है तो इंशाअल्लाह ताला मदीने वाले के सदके आपको नरीना औलाद भी अता कर दी जाएगी। अल्लाह पाक बेहतरीन औलाद, नेक और सालिह, आंखों की ठंडक वाली औलाद अता करेगा जो बुढ़ापे का सहारा होगी। बेटियों के नसीब से परेशान है तो आज आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना है तो रब ऐसे गैब से रिश्ता भेजेगा, ऐसा सबब बनाएगा कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपने वजीफा पढ़ना है, ये कुरानी सूरत का वजीफा है जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। अल्लाह वालों, दौलत वाली सूरत इसलिए कहा जाता है कि दौलत को मकनतीस की तरह अपने साथ अपने पास बुलाती है। आपने इसे हाथ की उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। ये कुरानी सूरत सूरतुल कौसर है जिसे दौलत वाली सूरत कहा जाता है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार ने नाउज़ुबिल्लाह बेनस्ला कहना शुरू कर दिया था, परेशान करना शुरू कर दिया था, तो अल्लाह पाक की तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरतुल कौसर का तोहफा लेकर आए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत जिब्राईल को वही के जरिए सूरतुल कौसर का तोहफा मेरे हबीब की बारगाह में पेश करो। इस सूरत के जरिए अल्लाह ताला ने आपकी परेशानियों को दूर फरमाया और बताया कि आपके दुश्मन ही बेनस्ले हैं और तबाह व बर्बाद होने वाले हैं। आपका नाम हमेशा रहेगा और कायम दायम रहेगा। अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर का आपने पहले भी बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, मैंने भी आपको बहुत सारी तस्बीहात
ثوابت اور وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر سے بہترین بنا دے گا۔ آپ نے آج سورۃ الکوثر کا یہ عمل کرنا ہے، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، نصیب کھل جائے گا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے غور کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، بما بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 کا عدد یہ بہت خاص عدد ہے، جو بھی 7 کے عدد کے ساتھ پڑھے گا 7 زمینوں 7 آسمانوں کا انشاءاللہ تعالی رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے 7 کے عدد کے ساتھ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو آپ نے ایک چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے، جو صاحب استطاعت رکھتے ہوں، گوشت کا صدقہ کرنا چاہیں تو گوشت کا کر دیں، نہیں تو گوشت بہت مہنگا لگے تو آپ 50-100 روپے کا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، مرغی کا گوشت کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے اس کے ساتھ آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ والو صدقہ کرنے سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، آپ کے آگے سے تمام تر مشکلات دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس گوشت کا صدقہ نہیں ہو سکتا تو آپ چینی کا کرتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی چیز ہے حسب توفیق 100 50 10 روپے آپ اس کا صدقہ کرتے ہیں، لیکن صدقہ کر دیا کریں، صدقہ کرنے سے آپ کے ہی کام آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو آپ سے گزارش ہے اگر آپ یہ عمل لگاتار 7 دن تک کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ نے صدقہ بھی 7 دن تک ہی کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے آج کا چوتھا اور خاص عمل لازمی کرنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ یا رحمان کا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کرنے۔ یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہوگا، یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہوگا، یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار آپ نے یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو اگر ہم پر 1 بار نظر رحمت ہو جائے نا، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ لوگوں نے آرام آرام سے محبت کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر آپ نے یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ بعض لوگ بہت جلدی پڑھ جاتے ہیں، دیکھیں جو بندہ جلدی کرتا ہے وہ نہ تو بندہ کامیاب ہوتا ہے، نہ ہی اس کو وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے یکسوئی کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اب رب کے سامنے بیٹھے ہیں، رب سے رب کے ناموں کو پکار رہے ہیں، تو جلدی کس بات کی؟ اس لیے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اپنی حاجات کو اللہ کے آگے پیش کرتے ہوئے رب کے ناموں کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یا رحمان کا عمل پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اللہ والو چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی صدقہ کرنے سے آپ کی تمام تر پریشانیاں رب نے چاہا تو دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔